ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ہمارا بخاری شریف کا ہفتے واری درس کا سلسلہ ہے، جس میں انشاءاللہ آج اس کا 25واں باب آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ کتاب الوضو کا سلسلے وار ہم وضو سے متعلق احادیث آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ آج جو باب ہے وہ اس طریقے سے ہے، باب الاستنثار فی الوضو، کہ وضو میں ناک کا صاف کرنا۔ دیکھیں، پہلے باب سمجھیں، الاستنثار فی الوضو، استنثار کس کو کہتے ہیں؟ ناک صاف کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نماز کو آ گئے، کپڑا لیا اور کپڑے سے اپنی ناک کو صاف کر لیا اچھی طریقے سے، تو یا ٹیشو پیپر ہے آپ کے پاس، ٹیشو پیپر سے آپ نے ناک کو صاف کر لیا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ناک صاف کرنے کی ایک خاص علت اور ایک خاص طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے، کیسے ناک صاف کرنا چاہیے۔ اصل میں الاستنثار، استنثار دراصل کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانے کا ایک ایسا طریقہ جس میں یہ ناک کا جو پردہ ہوتا ہے یہ جو ہے صاف کیا جائے۔ خالی ایسے صاف کر لینا مطلب نہیں ہے، بلکہ جب ہم چلو میں پانی لیں گے تو اس کو ناک میں چڑھائیں گے، پانی کو ناک میں چڑھانے کے بعد بائیں ہاتھ سے یہ دو ناک کے دونوں نتنوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، گندگی کو وہاں سے صاف کرنا ہے، اسی کو کہا گیا استنثار۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ طبی اعتبار سے ہمارے ناک میں ایک اتنی باریک جگہ ہے، وہاں سے صرف ہوا کے اور کوئی چیز گزر نہیں سکتی، بلکہ اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو کھڑے کر کے اگر داخل کریں گے تو بمشکل یہ اندر جا سکتا ہے، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے ایک تربیت ہم کو دی، وہ تربیت یہ کہ جب تم میں کا کوئی آدمی چھینکے تو تم اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، یرحمک اللہ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ کیوں چھینک پہ یرحمک اللہ کیوں کہے؟ اس کے متعلق اطباء کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ چھینکتا ہے تو چھینک کے زور کی وجہ سے ہمارے جسم سے ہماری سانس کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے بعد نئی سانس جاری ہوتی ہماری، جس کی وجہ سے ہم کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اس تکلیف پر ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں، اللہ رحم اتنا حصہ ہے باریک بس۔ تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایسی جگہ رکھ دیا ہے اور ایسا مواد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ مواد باہر سے جانے والی رطوبتوں کو یہاں پر پکڑ لیتا ہے، گویا یہ ہماری سانس کا جو ہے فلٹر ہے، جو جراثیم ہے وہ سارے کے سارے جا کر، یا گندگی ہے وہ جا کر یہاں جمع ہو جاتی ہے۔ جب ہم چلو پانی لے کر ناک میں چڑھاتے ہیں اور اس کو انگلی کے ذریعے سے یہ نتنوں کو ہلا کر صاف کرتے ہیں تو یہ جو رطوبت ہے یہاں سے گندگی نکل جاتی ہے۔ جب ہم چھینکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چھینکتے ہیں، جیسے ہی چھینکتے ہیں تو وہ گندگی ہماری نکل جاتی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کیا بہترین دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ صفائی صرف حکم نہیں
بلکہ صفائی کا طریقہ تک بتایا. استنجا کی صفائی کیسے کرنا چاہیے، وضو میں ہاتھ کی صفائی کیسے کرنا چاہیے، ناک کی صفائی کیسے کرنا چاہیے، منہ کی صفائی کیسے کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے، ہم جلد بازی میں یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتے اکثر لوگ. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اسبغ الوضو، آرام اور اطمینان سے اچھی طرح وضو کرو. اچھے کے معنی کیا ہے، پورے طریقے کے ساتھ یہ وضو کیا کرو. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو سکھایا. یہ رطوبتیں، گویا اس سے ہم لوگوں کو یہاں ایک تعلیم دی گئی کہ مسلمان جسم کا بھی پاک ہوتا ہے، روح کا بھی پاک ہوتا ہے. مسلمان طاہر ہے، مسلمان مطہر ہے، جسم کا بھی پاک ہے اور روح کا بھی پاک ہے. ایک کافر جسم کا پاک ہو سکتا ہے لیکن روح کا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک گندے ہیں. گندے کے معنی کیا ہیں، روح کے گندے ہیں. عطر لگا لو، خوشبو میں ڈوب کر آ جاؤ، روز جو ہے نئے کپڑے پہن لو، 5 مرتبہ غسل کر لو، لیکن جو روح کی گندگی ہے وہ تو پاک ہوئی کیا نہیں. اسلام ہم کو 2 بھی پاکی دیتا ہے الحمدللہ. اس سے معلوم کیا ہوا کہ مسلمان گندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان عین طہارت کا نام ہے. اس کا جسم بھی پاک، 5 ٹائم وضو کرتا ہے. ایک طویل حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں وہ حدیث آئے گی، لیکن بات آ گئی ہے تو ہم یہاں پر وہ حدیث رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو، ایک آدمی کا گھر ہے، اس آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہ رہی ہے، اور اس ندی میں وہ آدمی 5 وقت غسل کرتا ہے. اب بتاؤ کیا اس کے جسم پر گندگی رہے گی؟ کہا کہ نہیں. صحابہ نے کہا کہ نہیں، 5 ٹائم نہانے کے بعد گندگی کہاں رہے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہی حال مسلمانوں کی 5 نمازوں کا ہے. جب وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پاکیزہ ہو کر، اللہ تعالیٰ ان کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، پاکی مراد کیا ہے؟ پاکی. اب ہمارے بھائی ہے، نل کھلا رکھ دیے، ٹیسٹ نہیں، ایسا نہیں. ذرا پہلے ہو، گھر میں وقت دیکھ لو، آرام سے وضو بھی کر لو. وضو کو اس کے اصول کے حساب سے اگر ہم کریں گے، ہماری جسمانی خرابیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ناک سے. اسی لیے آپ دیکھیں اطباء حکما، اگر آپ میں سے کوئی طب جانتا ہے تو وہ پڑھا ہوگا کہ اب ہم دوائیں کھاتے، گولیاں کھا لیے. ہم لوگوں کو زیادہ تر یونانی نہیں معلوم. یونانی میں کئی دوا ہیں، ان دواؤں کو کہتے ہیں کہ ناک کے ذریعے سے وہ دوائیں ڈالی جاتی ہے قطرات کی شکل میں، کیونکہ حکیم کو معلوم ہے کہ یہ بیماری ناک کے ذریعے سے آئی بندے کو. تو وہ کیا کرتا ہے، ناک میں بولتا کہ 5 ٹائم جو ہے 5 قطرے ناک میں ٹپکاؤ. اب گولی کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیماری ناک سے گئی، یہاں سے اس کو صاف کرنا ہے. بعض حکیم ہے، کان سے متعلق امراض آتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا سر میں درد ہو رہا ہے لیکن یہ آدمی ناک کا علاج کر رہا کیوں؟ یہ بیماری ناک سے گئی. اب آپ بولیں اگر ہم 5 وقت وضو کرتے رہیں گے تو کیا ایسی بیماری اندر داخل ہوں گی؟ ہر 3 گھنٹے میں آپ کو اپنے جسم کی صفائی وضو کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی لیے یہودیوں کو مسلمانوں سے بہت زیادہ جلیس تھی، حسد. ہمارے ہر عمل کو وہ لوگ اعتراض کی نظر سے دیکھتے تھے. جیسا آج دودھی میڈیا دیکھ رہا نا، بالکل یہودیاں ایسے کرتے تھے، ہر بات ہماری خراب نظر آتی تھی ان کو. تو مسلمان جاتے رہتے تو یہودیاں بولتے تھے ارے معلوم یہ کون ہے، یہ محمد کے ماننے والے ہیں. معلوم محمد کیا تعلیم دیتے ہیں ان کو، طہارت کیسے کرنا، استنجا کیسے کرنا، محمد یہ سکھا رہے ہیں. یہ بھی کوئی چیز ہے. دیکھیے تانا کتنا بڑا ہے ان کا. لیکن اللہ کے نبی نے طہارت میں ادب کتنا بڑا بتایا، کتنا بڑا فرق ہے. عذاب قبر میں سب سے بڑا عذاب کس کی وجہ سے ہوگا؟ طہارت کی وجہ سے. ہمارے نبی نے طہارت کا طریقہ بتا کر ہم لوگوں کو کیا کیا؟
قبر کے عذاب سے بچا لیا. یہ کیا کسی کافر کے پاس ہے تعلیم؟ نہیں ہے. تو صحابہ چڑھتے نہیں تھے، صحابہ چڑھتے نہیں تھے اور چڑھنا بھی نہیں ہم لوگوں کو. صحابہ بولتے تھے ارے کم وقت ہو، یہ بات بول رہے ہیں ہمارے نبی تو امت پر اتنے مہربان ہیں، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ بھی سکھاتے ہمارے نبی. بولتے تھے سبحان اللہ. یہ دوسروں کو سکھائے کیا؟ نہیں، ہمارا دین رحمت. کیوں ہمارے نبی رحمت؟ تو یہ وضو میں استنصار. اب سوال یہ ہے ناک، بعض لوگ ہیں ہمارے پاس بھی نادان لوگ، وہ لوگ کیا کرتے جلدی کے مارے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر لیتے. نہیں، نسائی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا استنصار جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ، رائٹ سے نہیں. اچھے کام رائٹ سے، گندے کام لیفٹ سے. اب ایسا پکڑ کے آپ کیا کریں گے، انگلی ڈال کر یہ نتنا صاف کریں گے، پکڑ کر اپنی ناک کو چھنکیں گے. چھنکنے سے یہ پوری لائنیں آپ کی ماشاءاللہ صاف ہو جائیں گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے چلیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایت مختلف صحابہ سے منقول ہے، جس میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. یہ تمام صحابہ اکرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب استنصار کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے سمجھا دیا. اب حدیث میں آگے جو باتیں ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر. کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی جب وضو کرے تو اپنی ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرے، اور تم میں کا جو آدمی جب استنجا کرے تو 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے. اس کی تفصیل تو پچھلی حدیث میں آ گئی. تو اللہ کے نبی نے حکم کیا دیا؟ ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا. اب ایک حکمت کی بات، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حکمتوں سے بھرا ہوا رہے گا یا حکمتوں سے خالی رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آئے اس کی تشریح میں کچھ اور احادیث آئی ہیں. جیسے ایک حدیث جو بخاری شریف ہی کے اندر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنصر ثلاثا. جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ وضو کرے. نیند میں سے اٹھنے کے بعد کیا کرے؟ وضو کرے. فتوضا فليستنصر ثلاثا، 3 مرتبہ اپنی ناک کو صاف کرے. آپ نیند میں سے اٹھے کیسے؟ اس حدیث کا یہ مفہوم ایسے سمجھے کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے سب سے پہلے اپنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے. 3 مرتبہ ایسے زور سے ہے نہیں، جیسا چھینکتے ناپن اس طریقے سے صاف کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان تمہارے خیشوم پر رات گزارتا ہے. خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ خیشوم ناک کا نتنا. ناک کے نتنے پر شیطان رات گزارتا ہے. اسی لیے پہلے تم کیا کرو؟ 3 مرتبہ اپنی ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کر لیا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ ابو داؤد میں حدیث آئی، فرمایا اذا توضأ احدكم واستنصره فليفعل ذلك مرتين او ثلاثا. جب تم میں کا کوئی آدمی وضو کرے تو 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنی ناک کو صاف کرے. اپنی ناک کو صاف کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ دیکھیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال ہم لوگ نہیں کرتے. مثال کے طور پر نیند میں سے اٹھ گئے، نیند میں سے اٹھ گئے، جیسے ہی نیند میں سے اٹھ گئے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ بعض لوگ ہم برش سے نہیں لے لیتے برش، بعض لوگ سیدھا استنجا نہیں. نیند میں سے جیسے ہی آنکھ کھلی سب سے پہلے پڑھیں گے دعا.
دعا، نیند سے آنکھ کھلتے ہی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ اپنے بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ اپنی ناک کو صاف کر کے شیطان کو اپنے جسم میں داخل ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ شیطان یہاں رات گزارا تو شیطان کی گندگی ہمارے ناک پہ آ جاتی۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے، اس کے بعد استنجا کو جائیں گے۔ پہلے بچوں کا نیند میں سے اٹھے چلو بیت الخلا کو نہیں، پہلے بولو بیٹا دعا پڑھو، پھر ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر اس کے بعد استنجا کو جاؤ۔ ورنہ جاتے کسی برتن میں ہاتھ ڈبا دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہاں وضو کا ایک فعل بتایا گیا جس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ پوری تشریح یہاں پر ہو گئی۔ اب آئیں باب نمبر 26، باب استجمار وترن۔ اس بات کا باب کہ استجمار 3 مرتبہ کرنا، اس کی تفصیل پہلے آ گئی۔ استجمار کہتے ہیں کہ طہارت میں ڈھیلوں کو استعمال کرنا۔ امام بخاری کا یہاں مقصد یہ ہے کہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ہر چیز طاق میں کرنا چاہیے، اسی لیے ہر چیز کو طاق میں سمجھانے کے لیے اس حدیث کو بھی یہاں پر انہوں نے بیان فرمایا۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں 3 باتیں کہی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور ناک کو صاف کرے۔ ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا یہ وضو کے ارکان میں سے ایک۔ پھر دوسری تعلیم، تم میں کا جو آدمی استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ استنجا میں طاق عادات سے ڈھیلے استعمال کرے۔ پھر تیسرا حکم بہت اہم دیا گیا کہ تم میں کا کوئی آدمی جب اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے کسی برتن میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کے رات نے کہاں پر رات گزاری ہے، اس کے ہاتھ نے کہاں پر رات گزاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات تو تفصیل سے سمجھ میں آ گئی کہ ناک میں پانی چڑھانا وضو کا رکن ہے۔ دوسری بات استنجا میں طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا۔ تیسری بات سمجھ میں آئی، بتائی گئی کہ نیند میں سے اٹھتے ہی کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا۔ ٹھیک ہے، آگے آئے گی حدیث، پھر بھی مقدم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اس میں کہا گیا فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلہا، جب تم میں کا کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈبانے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لے۔ دیکھیے برتن میں، کسی بھی برتن میں ڈبانے سے پہلے، بکیٹ بھر پانی ہے، نیند میں سے اٹھتے نہیں ڈبانا ہاتھ، ایک دوسرے برتن سے پانی لینا، لے کر پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا۔ کیوں دھونا؟ تمہارا ہاتھ رات کہاں گزارا، مطلب کیا ہے؟ آپ شرمگاہ کو پکڑ لیے ہوں گے، پیشاب کی گندگی آپ کو لگ گئی ہوگی، یا کوئی بھی گندگی آپ کے ہاتھ کو لگی ہوگی۔ اگر تم ہاتھ اسی طریقے سے بھرے برتن میں ڈبا دو گے تو یہ کراہت کا پہلو ہے۔ اسی لیے وضو کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ برتن سے پانی ڈال کر ہاتھ دھوتے تھے۔ ہو گیا، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈال کے وضو کا پانی لیا کرتے تھے۔ دیکھیے 2 باتوں کو سمجھو،
پہلے یہ برتن ہے آپ کا جگ مگ، پہلے کیا کرنا، نیند میں سوڑ گئے 3 مرتبہ ایسا پانی لے کے دھو لینا یہ برتن سے. جب ہاتھ 3 مرتبہ دھل گیا تو کیا کرنا، اب مگ میں سے چلو چلو پانی لے کر وضو کرنا. سمجھ گئے؟ شریعت کی یہاں پر بھی حکمت کیا ہے، گندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اب بعض لوگ بولتے، ہم لوگ ہی دیکھیے ہوٹلوں میں بیٹھتے جب چائے پیتے تو کیا ہوتا معلوم ہے کہ ہم کو ڈاؤٹ ہوتا، ارے بورچی کہاں کہاں کھجالیا نہیں معلوم ہے، نہیں کھاتے ہم لوگ. ہوٹل میں انہیں پانی لا کے رکھا تو پیتے نہیں پیتے، اپنے ہاتھ سے صاف کرے. کیوں؟ گندگی آپ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے شریعت میں بھی گندگی پسند نہیں کی گئی. یہ 2 ابواب تھے. اب آئیں تیسرا باب بھی بڑا آسان ہے لیکن ماشاءاللہ اس میں بھی بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں. باب نمبر 27، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین. یہاں 2 باتیں ہیں. اس باب کا باب کہ دونوں پاؤں کو دھونا اور ولا یمسح علی القدمین، اپنے قدموں پر مسح نہیں کرنا. امام بخاری نے یہ بہت بڑی علت سمجھائی اور شیعہ لوگوں کا ایک رد بھی یہاں پر کیا، کیونکہ شیعہ کے پاس وضو میں پیروں کو دھونا نہیں ہے، بلکہ ہر شیعہ کیا کرتا، وضو میں اپنے پیروں پہ مسح کر لیتا، پیروں کو نہیں دھوتے پانی سے. اچھا اسلام میں کیا ہے، موزے اگر پہنے ہو تو مسح کرنا ہے، موزے اگر نہیں پہنے تو قدموں کو دھونا ہے. اب آپ آئے جلدی وضو کرے، ارے پیر کہاں دھوؤں میں، جانماز خراب ہو جاتی، بلکہ آپ کیا کرے، کچا ہاتھ لے کے ایسا کر لیا، آپ کا وضو ہوا نہیں ہوا. 2 باتیں امام بخاری نے سمجھایا. کیا ہے، غسل الرجلین، دونوں پیروں کو دھونا. پھر دوسری علت ولا یمسح علی القدمین، ننگے قدموں پر مسح نہیں کیا جائے گا. یہ کیوں بنایا عبارت کو؟ کوئی قوم تھی جو یہ حرکت کرتی تھی، ان کا رد کیا اس جملے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی، اہل سنت والجماعت کا یہ فریضہ ہے، جب بھی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف معمولی سی بھی اگر بات دیکھیں تو اس کا رد کریں، دیکھ کے کمپرومائز نہیں کرنا، اس کا رد کرنا. یہ کیوں امام بخاری رد کرے؟ یہاں 2 فقرے ہیں. آگے شیعوں کی ایک اور ایک عادت کا ذکر آئے گا اسی باب کے اخیر میں، تو میں وہاں پر اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا. تو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں کہ پیروں کو دھونا چاہیے، پیروں پر مسح نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک آدمی بیمار ہے، اس کو پانی میں ہاتھ ڈالنا مصیبت ہے، تو اس کو تو سیدھا مٹی پر یا دھول پر جو ہے آپ کو تیمم کر لینے کا حکم دیا گیا. وہ آدمی اس میں شامل نہیں ہے. ساکس پہننے والا مسافر اس میں یا عام آدمی شامل نہیں ہے. یہ عام مصلی ہے جس کو وضو، وہ سارے جسم کے اعضاء تو اچھی طریقے سے پانی سے دھوتا ہے لیکن پیر نہیں دھوتا. پہلی علت یہ کہ جو بھی مسلمان بغیر پیر دھوئے کے نماز ادا کرے گا وہ شیعہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اس کا وضو ناقص ہے. جب وضو ناقص ہے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد اس حدیث کے کچھ فقروں کی تشریح ہم آپ کے سامنے کریں گے. ان عبداللہ ابن عمر قال تقلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرۃ سافرناها فادرکنا وقد ارحقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، ہم آگے آگے نکل گئے اور اللہ کے نبی کہاں تھے؟ پیچھے پیچھے تھے. پھر آپ ہم سے آ ملے، عصر کی نماز کا آخری وقت آ چکا تھا. ہم یہاں رکیں گے تھوڑی سی بات، اور ہمارے بعض بھائیوں کو ہم نصیحت بھی کریں گے
جو بعض مواقع پر شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں. اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے تھے, ہم آگے نکل گئے, تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی آ کے ہم سے ملے. وقت کیا تھا؟ عصر کی نماز کا آخری وقت. صحابہ نماز پڑھے تھے کیا؟ نہیں پڑھے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا, سفر میں جاتے تو اللہ کے نبی آخری وقت میں نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا ٹارگٹ ہوتا تھا یہ وقت سے یہ وقت تک یہاں پہنچ جانا, ذمہ داری ختم, پھر نماز. تو عصر کی نماز کا آخری وقت ہو چکا تھا, وقت ختم ہو رہا تھا, تو ہم کیا کریں؟ وضو کرنے لگے. ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیر رہے تھے, یعنی مسح کر رہے تھے. یہ غلطی کس سے بھی؟ صحابہ سے. کیا بولے؟ جلدی جلدی وضو کرو. کیوں؟ وقت ہو جائے گا بھائی, اس لیے کیا کرے؟ جلدی جلدی وضو کر کے, ارے پیر کہاں دھویں گے, مسح کر لو. ہاں یہ کرے, عمل ہوا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بلند آواز سے پکار کر کہا کہ سنو, ویل للعقاب من النار, سوکھی ایڑیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رکھا ہے, خرابی ہے تمہاری. اللہ اکبر. وعید سنایا اللہ کے نبی نے. اب اس سے کچھ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. نمبر 1, امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کو دھونا چاہیے, ان پر مسح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, وضو کی ترتیب میں اپنی جانب سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ میں پہلے چہرہ دھو لیا بعد میں کلی کر لیا. نہیں, ترتیب اللہ کے نبی جو بتائے اسی ترتیب کا خیال وضو میں رکھا جائے گا, ترتیب نہیں بگاڑی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. قدموں کو دھونا سنت ہے کیا فرض ہے؟ فرض. اللہ نے کیا کہا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى بولے نہیں, ٹخنوں تک دھونا فرض ہے نہیں ہے. ایک آدمی اگر تیز آ کر وضو کر لیا, خدمے سوکھے رہ گئے, تو اس نے فرض میں غلطی کیا کہ نہیں کیا؟ ایک چھوٹی سی بات, نماز کے فرض ارکان میں غلطی ہو جائے گی تو سجدے سے بھی لازم ہے کہ نہیں ہے؟ فرض میں. سنت میں تقدیم و تاخیر ہو گئی, نماز کے اندر تو سجدے سے بھی نہیں ہے, لیکن فرض میں. ویسے ہی وضو فرض ہے. جس آدمی نے جسم کے اعضاء کو سوکھا رکھ کر نماز ادا کر لیا, اس آدمی کی نماز ہوئی نہیں. اسی لیے تاکید وائل کہا قرآن میں. دیکھیں وائل بڑی خرابی, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. کیا ہے وائل؟ اس شخص کے حق میں جہنم کی وادی وائل ہے جس نے وضو میں اپنے قدموں کو سوکھا رکھا. اللہ. اچھا, اب آپ بولیں گے قدم تو اس کو بولتے ہیں, سامنے کے حصے کو, لیکن حدیث میں کیا ہے؟ آقاب. بولے آقاب کس کو بولتے ہیں؟ یہ پیچھے کے حصے کو بولتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ آدمی جلد بازی میں اگر وضو کرے گا, سامنے کا حصہ تو بھیگ جائے گا لیکن پیچھے کا حصہ سوکھا رہ جائے گا. تو نئی دکھنے والی چیز کو زیادہ تر کرنا, پاک کرنا, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ اس کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری چیز, یہاں پر شیعہ حضرات کہتے ہیں ایڑیوں کو, قدموں کو دھونے کا اسی لیے حکم دیا گیا, جو صحابہ نماز کی تیاری کر رہے تھے ان کے پیروں پہ گندگی لگی ہوئی تھی. اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے گندگی ایک آدمی کے پیر پہ رہے گی. گندگی ایک آدمی کیا پوری جماعت کے پیروں میں گندگی رہے گی؟ معلوم کیا ہوا؟ اہل باطل اپنی رائے, اپنی فکر سے, اپنے اجتہاد سے ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے دین میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ حکم چلے گا, رائے نہیں چلے گی ہمارے پاس. حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, تو بس یہ حکم سر اور آنکھوں پر. رائے نہیں, رائے نہیں مانی جائے گی, رائے ہرگز نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. ابن خزیمہ کی ایک حدیث میں ہے
ثم یغسل قدمیہ کما امرہ اللہ، آدمی وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو اسی طریقے سے دھوئے جیسے اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، دھونے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب ہماری مجال ہے، اب معلوم یہ ہوا وہ شیعہ حضرات جو اپنے وضو میں قدم نہیں دھوتے وہ اللہ کی مخالفت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ان کے لیے خرابی، ان کے لیے یہ خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں ایک رائے یہ بھی دی گئی ان المسح منسوخ، مسح منسوخ کر دیا گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کیوں بول رہا معلوم ہے؟ اسی لیے کہ بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بہت جلدی کہتے ہیں کہ ابتدائے دنوں میں رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ارے یہ کیسی بات ہے؟ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب بھی ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے جامع حکم لے کر ہم آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر امام طحاوی کا قول ہے کہ پہلے تھا مسح، بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن اس کی کوئی مستند روایت نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا؟ دھونا، دھونا۔ اگر پہلے مسح کرنا ہوتا تو قرآن میں دھونے کا حکم ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اسی لیے ایسی علتوں کو اختیار کرنا اور اس پر اچھا ایک بات دیکھیں، کوئی بھی امام کوئی بھی فکر کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے مقابلے میں کسی امام کا قول مانا جائے گا نہیں۔ بات کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کے اس درس کا آخری باب ہے، اس باب میں ایک حدیث ہے اور ایک عمل ذکر کیا گیا۔ باب نمبر 28، باب غسل الرجلین، باب المضمضہ فی الوضوء، ٹھیک ہے۔ اب بولے کہ کلی کرنا وضو کی حالت میں، کلی کرنا وضو کے لیے پہلے کیا کرنا؟ کلی کرنا، ٹھیک ہے۔ قال ابن عباس عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہم کہ یہ اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن زید نے بھی پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ حدیث کیسے ہیں؟ ان حمران، حضرت حمران بیان فرماتے ہیں جو حضرت عثمان بن عفان کے خادم تھے، ان حمران مولا عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات۔ حضرت عثمان کے خادم حمران بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، منگا کر کیا کیا؟ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا 3 مرات۔ دیکھیں اس حدیث میں پوری ترتیب بیان کی گئی ہے، ایک ایک فقرہ نے پوری ترتیب۔ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگایا، منگا کر برتن سے پانی ڈال کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ آپ نمبر 1، نل سے وضو آج کی سہولت ہے، لیکن مسنون وضو برتن سے۔ کیوں؟ پانی کا کم استعمال ہو۔ نل میں پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا؟ زیادہ ہوتا، زیادہ ہوتا۔ اسی لیے برتن سے وضو کریں گے تو اللہ کے نبی جتنا پانی استعمال کر سکتے تھے اتنے ہی پانی میں آج بھی ہم وضو کر سکتے ہیں۔ کبھی عمل کر کے دیکھو، کم وضو میں، کم پانی میں اچھا وضو کرنا۔ تو حضرت عثمان کیا کریں؟ وضو کا برتن منگائے، برتن سے پہلے 3 مرتبہ پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، نمبر 1۔ نمبر 2، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنے ہاتھوں کو وضو کے برتن میں داخل کیا، چلو بھر پانی لیا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد کیا کہا؟ ثم تمضمض، آپ نے کلی کی، واستنشق واستنثر، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو چھنک کر اپنی ناک کو صاف کیا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثُمَّ غَسَلَ كُلِّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، اپنے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھویا، ثُمَّ قال، پھر فرمایا، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، میں نے جس طریقے سے وضو کیا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ وقال، اور فرمایا، من توضأ نحو وضوئي هذا، جس نے مجھے وضو کرتے ہوئے جس طریقے سے دیکھا ویسے ہی وضو کرے، ثم صلى رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کریں، لا يحدث فيهما نفسه، اور اپنے نفس سے اس میں گفتگو نہ کریں، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کی ترتیب آ گئی، وضو کی ترتیب اسی لیے آپ یاد رکھیں، وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں، وضو میں کچھ چیزیں سنت ہیں، ہاں اس میں کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی، اس حدیث میں روایت نہیں، اس کے معنی لازمہ نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ کیا ہے؟ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یہ حدیث میں آیا کیا؟ نہیں، دوسری حدیث میں ہو، وہ دوسری حدیث میں ہے۔ نمبر 2، وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرے، مسواک کرنا سنت ہے نہیں ہے؟ انگلیوں کے اندر خلال کرنا، داڑھی ہے داڑھی کا بھی خلال کرنا، سر کا مسح کہاں تک؟ سنت۔ تو یہ ساری روایتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو مکمل وضو کی کیفیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلی کرنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد وضو کے اعضاء کو کس کس طریقے سے دھونا ہے وہ ساری ترتیب ہمارے سامنے رکھی ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں کان علماؤنا یقولون هذا الوضوء اسبق، ہمارے علماء نے کہا یہ جو وضو کی ترتیب بتائی گئی یہی سب سے جامع ترین وضو ہے۔ ما یتوضأ به هذا للصلاة، کہ آدمی ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وہ اچھے وضو سے مراد ایسا ہی وضو ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد 2 اور اعمال تھے لیکن ترتیب کے ساتھ کچھ اعمال ہیں، اسی لیے اس کے بعد کی احادیث ہم انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔